اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف چاہ رہی ہے 2023 میں انتخابات کے لیے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ بہت غیر یقینی صورتحال ہے جیسمین صاحبہ. خود جو اس بات کے ادراک جو ہوگا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اسے بھی ہے کہ وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ انتخابات قبل از وقت ہو جائیں. اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف چاہ رہی ہے 2023 میں انتخابات کے لیے وہ ان کی کال اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ you don't see it happening. بہت غیر یقینی صورتحال ہے جیسمین صاحبہ. بات یہ میرے خیال میں خود جو اس بات کے ادراک جو ہوگا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اسے بھی ہے کہ وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ انتخابات قبل از وقت ہو جائیں. تو اس وقت جو حالات ہو گئے ہیں اس میں انتخابات قبل از وقت تو کیا مجھے لگتا ہے کہ وقت پر ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور اس کے 2-3 فیکٹرز ہمارے بالکل سامنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو سب آپ نے بڑا اچھا منظر کشی کی اپنے ابتدائی کلمات میں کہ جی معیشت کی بہت بری حالت ہے اور اس کو پریٹیکس بنا کر اس کو جواز بنا کر اس بات کا بالکل امکان ہوگا کہ وہ کوشش کریں کہ جی ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جناب اس وقت ملک جو ہے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس چیز کو بڑھا دیا جائے. یہ اس بات کا بالکل غالب امکان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً اس بات کا اعلان ہوگا لیکن جب ہم ٹورڈ دا کلوز آف یا مڈ آف دا ایئر جائیں گے 2023 میں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوگا کہ جی ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے انتخابات کے. دوسری بات یہ کہ انتخابات میں کس کو سوٹ کرتے ہیں اور کس کو اس وقت سوٹ نہیں کرتے. ہمیں لگ یہ رہا کہ میں ایک ہمیشہ ٹرم یوز کرتا ہوں سیاسی اسٹیبلشمنٹ. اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے وہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی وہ ہے, ان کا خاندان ہے, ان کی جماعت ہے, زرداری صاحب ہیں, پیپلز پارٹی ہے اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ دیگر جماعتیں ہیں جو ایک روایتی ہماری جماعتیں. ان کو اس وقت جو ہے انتخابات سوٹ نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے جس طرح کا میں کہتے ہیں نا معاشی بحران ملک میں آیا ہے اور جس طرح کی مس مینجمنٹ ہے تو اس پہ ان کو اور زیادہ میرے خیال میں ان کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی کیا بلکہ غیر مقبول ہو گئے وہ بہت زمین بوس ہو گئی مقبولیت. ٹھیک ہے نا جی چلیں زمین بوس ہو گئی. تو اب ان کے لیے کیا امکانات ہیں؟ وہ 6 مہینے میں اکانومی ریوائیو نہیں ہونے جا رہی. آپ یقین رکھیں جو سب نمبرز ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آگے چل کے بات کریں گے وہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے. چاہے IMF کے پروگرام پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے دونوں صورتوں میں عوام کو بہت تکلیف ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ تکلیف جب پہنچائیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہم انتخابات میں جائیں گے تو لوگ اس کو پذیرائی نہیں دیں گے. تو وہ چاہیں گے کہ جی ہم جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بفر چاہیے. اب آپ نے کیا ساریاں سنی ہوں گی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی اور ان کو وقت دے ہے دیا جائے گا اور وہ لمبا کھینچ لیں گے اور 2 سال اور 3 سال اور معیشت ٹھیک کریں گے. جناب تو یہ بات تو مجھے نہیں لگ رہا ہے اس وقت. اب آپ سپتین صاحب سے پوچھیے گا کہ انتخابات جو ہیں مشکل ہیں لیکن اگر آپ بات کریں اس وقت حکومت کے لوگوں سے وہ کہیں گے نہیں جی انتخابات جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وقت پر ہوں گے اور جو بہت بیتاب ہیں مولانا فضل الرحمان جیسے وہ کہتے ہیں 1 سال ہمیں اور مل جائے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.